السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خاموش چیخیں۔ بارش آہستہ آہستہ زمین پر گر رہی تھی، جیسے آسمان بھی کسی کے دکھ میں رو رہا ہو۔ سڑک کے کنارے لگی پیلی روشنیوں کے نیچے ایک لڑکی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، مگر ان خالی آنکھوں میں چھپا درد سمندر جتنا گہرا تھا۔ اس کا نام زینب تھا، اور وہ صرف 22 برس کی تھی، مگر زندگی اسے دہائیوں پرانا دکھ دے چکی تھی۔ زینب کے ہاتھ میں ایک پرانا خط تھا۔ کاغذ کے کنارے مڑ چکے تھے، سیاہی کچھ جگہوں سے مدھم ہو چکی تھی، مگر الفاظ آج بھی اتنے ہی زندہ تھے جتنے اس دن تھے جب یہ خط لکھا گیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں زینب، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ ہنسی، ایسی مسکراہٹ جو آنکھوں تک نہیں پہنچتی۔ وعدے؟ وہ سوچنے لگی کہ وعدے ہمیشہ اتنے کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں یا وعدے؟ یا شاید انسان خود اتنا نازک ہوتا ہے کہ ہر وعدہ اسے توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا، ایک چھوٹا سا گھر، مٹی کا صحن، اور ماں کی نرم آواز جو رات کو لوری سناتے ہوئے کہتی تھی، میری زینب بہت مضبوط ہے، یہ کبھی نہیں روئے گی۔ مگر ماں یہ نہیں جانتی تھی کہ مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ درد محسوس نہیں ہوتا۔ مضبوط ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ انسان ٹوٹ کر بھی جڑا رہے۔ زینب کی ماں اب اس دنیا میں نہیں تھی، باپ بچپن ہی میں دنیا چھوڑ چکا تھا، اور اب وہ خود اس شہر میں ہزاروں لوگوں کے بیچ مکمل طور پر اکیلی تھی۔ تنہائی ایسی کہ اگر وہ چیخ بھی مارتی تو شاید اس کی آواز خود اس کے کانوں میں نہ پہنچتی۔ بارش تیز ہو گئی۔ زینب نے خط کو مضبوطی سے پکڑا، جیسے اگر اس نے چھوڑ دیا تو ماضی بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کیا واقعی سب کچھ ختم ہو چکا تھا؟ یہ سوال اس کے دل میں نہیں تھا، اس کی روح میں تھا، اور یہی سوال اس کی زندگی کی سب سے دردناک کہانی کی ابتدا تھا۔ بارش کی بوندیں اب اس کے چہرے پر ٹکرا رہی تھیں، مگر زینب کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر بھیگ چکی تھی۔ اس بھیگنے میں نہ سردی تھی نہ گرمی، بس ایک سناٹا تھا جو ہڈیوں تک اتر جاتا ہے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی تو یادوں کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ دن اسے آج بھی یاد تھا جب امی کی میت صحن میں رکھی تھی اور محلے کی عورتیں تعزیت کے لیے آ رہی تھیں۔ سب کہہ رہی تھی، بیچاری زینب اب اکیلی رہ گئی ہے، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اکیلا ہونا کیسا لگتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ کچھ لوگ ہجوم میں بھی تنہا ہوتے ہیں۔ امی کے بعد گھر خاموش ہو گیا تھا۔ دیواریں جو کبھی قہقہوں کی گواہ تھی، اب صرف سسکیوں کو سنتی تھی۔ زینب نے تب پہلی بار جانا تھا کہ خاموشی بھی بولتی ہے، اور بعض اوقات اتنی زور سے کہ انسان اپنے خیالات سننا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی خاموشی میں احمد اس کی زندگی میں آیا تھا، ایک سہارا، ایک امید، ایک ایسا شخص جس کی باتوں میں مستقبل کی خوشبو تھی۔ وہ کہتا تھا، زینب تم مضبوط ہو، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، مگر اگر چاہو تو میں ہوں۔ اور زینب نے چاہا تھا، شاید بہت زیادہ چاہا تھا۔ اس نے اپنی ساری کمزوریاں اس ایک یقین کے حوالے کر دی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں رہی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ کچھ لوگ صرف ہاتھ تھامنے آتے ہیں، نبھانے نہیں۔ ایک دن بغیر کسی شور کے احمد چلا گیا تھا۔ نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی وضاحت، بس ایک مختصر سا پیغام، مجھے معاف کرنا، میں اب یہ سب نہیں کر سکتا۔ زینب نے اس دن جانا تھا کہ الفاظ کتنے ظالم ہو سکتے ہیں۔ چند جملے اور انسان کی پوری دنیا بکھر جاتی ہے۔ اب وہی جملے اس کی دل میں گونج رہے تھے، بارش کے شور میں، ٹریفک کے ہارن میں، اور اس کی خاموش سانسوں میں۔
اس نے خط کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، میں نے تو صرف 7 مانگا تھا، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی، وہی خاموشی جو اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ زینب آہستہ آہستہ بینچ سے اٹھی، اس کے قدم بوجھل تھے، جیسے زمین نے اسے پکڑ رکھا ہو۔ سڑک کے اس پار ایک چھوٹا سا اسپتال نظر آ رہا تھا، وہی اسپتال جہاں اس نے زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا تھا کہ کچھ زخم دکھائی نہیں دیتے، مگر اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ پہلی بار وہاں گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بڑے سکون سے کہا تھا، آپ کو زیادہ تناؤ رہتا ہے، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ زینب نے دل ہی دل میں ہنس کر سوچا تھا، کاش وہ ڈاکٹر کو بتا پاتی کہ یہ صرف تناؤ نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی زندگی کا بوجھ ہے۔ اسپتال کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر وہ رک گئی۔ شیشے میں اسے اپنا عکس نظر آیا، زرد چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں اور ہونٹوں پر ایک ایسی خاموشی جو برسوں سے اس کا تعارف بن چکی تھی۔ کیا یہی میں ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ زینب کہاں گئی تھی جو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس دیا کرتی تھی؟ بارش اب تھم چکی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ اس نے بیگ سے ایک ڈائری نکالی، وہی ڈائری جس میں اس نے کبھی خواب لکھے تھے اور اب صرف اعترافات لکھے تھے۔ اس نے ایک صفحہ کھولا اور کانپتے ہاتھوں سے لکھا، میں تھک گئی ہوں، ہر روز مضبوط بننے سے، ہر رات خود کو سمیٹنے سے۔ اگر کوئی مجھے سن رہا ہے تو بس اتنا جان لے کہ میں نے پوری کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر کاغذ پر گر گئے، سیاہی پھیل گئی، جیسے لفظ بھی اس کے دکھ کا وزن برداشت نہ کر سکے ہوں۔ اسی لمحے اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک انجان نمبر سے پیغام تھا، کیا آپ زینب ہیں؟ یہ آپ کی ماں کی پرانی سہیلی نسرین بول رہی ہوں۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ ماں کا ذکر؟ برسوں بعد؟ اس نے گہری سانس لی۔ شاید زندگی ابھی مکمل خاموش نہیں ہوئی تھی، شاید کچھ سچ ابھی سامنے آنا باقی تھا، اور اسی امید اور خوف کے بیچ زینب نے جواب لکھا۔ زینب نے فون کو ہاتھ میں تھامے رکھا، جیسے وہ چھوٹا سا آلہ اس کی پوری زندگی کے بوجھ کو سنبھالے ہوئے ہو۔ نسرین، یہ نام اس نے برسوں بعد سنا تھا، مگر یادوں میں یہ آواز اب بھی زندہ تھی۔ امی اکثر ان کا ذکر کیا کرتی تھی، کہتی تھیں، نسرین میری وہ دوست ہے جو ہر بات دل سے کہتی ہے، جھوٹ اسے آتا ہی نہیں۔ زینب نے جواب بھیج دیا تھا، مگر دل اب بھی بے چین تھا۔ کچھ دیر بعد فون بجا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کال اٹھائی۔ بیٹا زینب؟ دوسری طرف آواز میں اپنائیت تھی، وہ اپنائیت جو اجنبی شہروں میں کم ہی ملتی ہے۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جی، میں زینب بول رہی ہوں۔ نسرین نے لمبی سانس لی، جیسے الفاظ کو ترتیب دے رہی ہو۔ تمہاری امی کے جانے کے بعد میں تم سے ملنا چاہتی تھی، مگر حالات ایسے نہ بنے کہ ہمت نہ ہو سکی۔ اب لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ زینب خاموش رہی۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو سنے جانے سے پہلے ہی انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ تمہاری امی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کبھی تم بہت اکیلی محسوس کرو تو تمہیں ایک بات ضرور بتاؤں۔ نسرین کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ یہ کہ تمہاری زندگی صرف وہ نہیں ہے جو تم نے دیکھی ہے۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد نسرین بولی، تمہارے ابو کے بارے میں جو تم جانتی ہو وہ پوری سچائی نہیں تھی۔ یہ جملہ زینب کے وجود میں گونج کر رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ مگر امی نے کہا تھا کہ ابو ایک حادثے میں۔ اس کی آواز خود اس کے کانوں کو اجنبی لگ رہی تھی۔ حادثہ ضرور ہوا تھا، نسرین نے کہا، مگر اس حادثے کے پیچھے ایک فیصلہ تھا۔
اور وہ فیصلہ تمہاری امی نے اکیلے نہیں کیا تھا۔ زینب نے آنکھیں بند کر لی۔ ماں، جسے وہ ہمیشہ کمزور سمجھتی آئی تھی، کیا واقعی اتنی مضبوط تھی کہ تقدیر کا رخ موڑ سکے؟ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، نسرین نے نرمی سے کہا۔ کچھ باتیں فون پر نہیں کہی جاتی۔ زینب نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش کے بعد کی نمی ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ شاید اب اس کی زندگی میں بھی کچھ دھلنے والا تھا۔ میں آ جاؤں گی، اس نے آہستہ سے کہا، اور اس ایک جملے کے ساتھ اس نے انجانے سفر کی طرف پہلا قدم رکھ دیا۔ نسرین کا گھر شہر کے اس حصے میں تھا جہاں وقت جیسے ٹھہر سا گیا ہو۔ پرانی گلیاں، شکستہ دیواریں اور دروازوں پر لٹکتے ہوئے زنگ آلود تالے۔ زینب جب وہاں پہنچی تو دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ صرف کسی کے گھر نہیں بلکہ اپنے ماضی کے کسی بند کمرے میں داخل ہو رہی ہو۔ نسرین نے دروازہ کھولا تو زینب کو اپنی ماں کی جھلک دکھائی دی۔ وہی سادہ لباس، وہی نرم آنکھیں اور چہرے پر وہی تھکی ہوئی مسکراہٹ۔ آؤ بیٹا، نسرین نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ زینب نے برسوں بعد کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی اجازت خود کو دی۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیوار پر ایک پرانی تصویر لگی تھی۔ زینب رک گئی۔ تصویر میں اس کی ماں، نسرین اور ایک مرد کھڑے تھے۔ وہ مرد، وہ اس کے ابو تھے، مگر تصویر میں ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو زینب نے کبھی نہیں دیکھا تھا، خوف۔ یہ تصویر، زینب کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ اس دن کی ہے جب سب کچھ بدلنے والا تھا، نسرین نے کہا۔ وہ بیٹھ گئیں۔ نسرین نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ تمہارے ابو بہت اچھے انسان تھے، مگر حالات نے انہیں توڑ دیا تھا۔ وہ ایک ایسا قدم اٹھانا چاہتے تھے جس کا خمیازہ پورا خاندان بھگت سکتا تھا۔ کون سا قدم؟ زینب کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ انہوں نے ایک جرم کا الزام اپنے سر لینے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اصل مجرم بچ جائے۔ نسرین نے آنکھیں جھکا لی۔ وہ مجرم کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا ماموں تھا۔ زینب کو لگا سانس رک گئی ہو۔ ماموں جو ہر عید پر اس کے لیے تحفے لایا کرتے تھے، جو ابو کے بعد اس کا سہارا بنا رہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے سر ہلایا۔ تمہاری امی نے بہت کوشش کی انہیں روکنے کی، نسرین بولتی رہی، مگر وہ اپنے اصولوں کے اسیر تھے۔ حادثہ نہیں تھا زینب، وہ ایک خود اختیار کردہ انجام تھا۔ کمرہ گھومنے لگا۔ زینب نے کرسی پکڑ لی۔ سچ کبھی کبھی اتنا بھاری ہوتا ہے کہ انسان بیٹھ کر بھی گر جاتا ہے۔ تمہاری امی نے یہ راز تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ وہ چاہتی تھیں تم عام زندگی جیو، نسرین نے نرمی سے کہا، مگر اب تم اس قابل ہو چکی ہو کہ سچ کا سامنا کر سکو۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اب اس کا درد صرف اس کا نہیں رہا تھا، وہ نسلوں کا درد بن چکا تھا۔ نسرین کے گھر سے نکلتے وقت زینب کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی، بالکل ویسی ہی سرخی جیسے اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ ماموں، وہ شخص جسے وہ برسوں اپنا محافظ سمجھتی آئی تھی، کیا واقعی اس کے باپ کی قربانی کا سبب تھا؟ اس نے اسی رات ماموں کو فون کیا۔ ماموں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ فون کے اس پار چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ اتنی رات کو؟ خیریت ہے بیٹا؟ وہی مانوس فکر مند لہجہ۔ بس ملنا ہے، زینب نے مختصر جواب دیا۔ ماموں کا گھر روشن تھا، مگر زینب کو اندر ایک عجیب سی تاریکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، اس کی نظر دیوار پر لگی ابو کی تصویر پر پڑی۔ دل چاہا چیخ کر کہے، آپ نے کیوں قربانی دی؟ ماموں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ زینب نے سیدھا سوال کیا۔ آپ نے ابو کو کس جرم سے بچایا تھا؟ ماموں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھیں جھک گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہی لمحہ زینب کے لیے جواب بن گیا تھا، مگر اس نے پھر بھی سننا چاہا۔
تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ آواز بھاری ہو گئی تھی۔ سچ سے بھاگنے کا وقت ختم ہو چکا ہے ماموں، زینب نے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ انہوں نے اپنی زندگی دے دی اور آپ نے ہمیں جھوٹ دیا؟ ماموں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کمزور تھا زینب، وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولے۔ میں نے ڈر کے مارے ان کی خاموشی قبول کر لی۔ میں ہر دن اس بوجھ کے ساتھ جیتا رہا، اور ہم؟ زینب کی آواز چیخ میں بدل گئی۔ ہم نے کس جرم کی سزا کاٹی؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو اعتراف سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ زینب اٹھی۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی ماموں، اس نے کہا، مگر اب میں اس جھوٹ کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ دروازہ بند ہوا تو زینب کو لگا جیسے اس نے اپنے اندر کا ایک اور رشتہ دفن کر دیا ہو۔ وہ جان چکی تھی کہ سچ ملنے کے بعد زندگی آسان نہیں ہوتی، بس اصل ہو جاتی ہے۔ ماموں کے گھر سے نکلنے کے بعد زینب دیر تک سڑکوں پر چلتی رہی۔ نہ کوئی سمت تھی، نہ کوئی منزل۔ شہر کی روشنیاں آنکھوں کو چبھ رہی تھی اور دل کے اندر ایک اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سچ مل چکا تھا مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ شاید کچھ سچ انسان کو آزاد نہیں کرتے، بس مزید تنہا کر دیتے ہیں۔ گھر پہنچی تو رات کافی ہو چکی تھی۔ اس نے بیگ صوفے پر رکھا اور جوتے اتارے ہی تھے کہ فون بج اٹھا۔ اسکرین پر جو نام چمکا اس نے زینب کے قدم روک دیے۔ احمد۔ چند لمحے وہ بس اس نام کو دیکھتی رہی۔ وہی نام جس نے کبھی اسے جینے کی وجہ دی تھی اور پھر خاموشی سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ دل نے کہا کال کاٹ دو، مگر انگلیاں جیسے اس کی نہیں تھیں۔ ہیلو، آواز بھرائی ہوئی تھی۔ زینب۔ دوسری طرف وہی مانوس آواز، مگر اس میں اب پختگی تھی، شاید تھکن بھی۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ زینب نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب کیوں احمد؟ یہ سوال شکایت نہیں تھا، بس تھکن تھی۔ میں بہت کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، احمد نے کہا۔ میں غلط تھا مگر بھاگا نہیں تھا، بس حالات سے ہار گیا تھا۔ زینب کو ہنسی آ گئی، ایک کڑوی ہنسی۔ حالات سے ہارنا آسان ہوتا ہے احمد، اس نے کہا۔ انسانوں سے نظریں ملانا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر احمد بولا، میں کل شہر چھوڑ رہا ہوں۔ جانے سے پہلے تمہیں سب سچ بتانا چاہتا ہوں۔ شہر چھوڑ رہا ہوں؟ یہ جملہ زینب کے دل میں اتر گیا۔ سب لوگ یا تو چھوڑ گئے تھے یا چھوڑنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا، آخری بار مل لیتے ہیں۔ کال ختم ہوئی تو زینب فرش پر بیٹھ گئی۔ ماموں کا جھوٹ، ابو کی قربانی، اور اب احمد کی واپسی۔ کیا اس کی زندگی میں ہر سچ ایک نیا زخم بن کر ہی آتا تھا؟ کھڑکی سے باہر دیکھا تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے خود سے کہا، اگر کل سب کچھ ختم بھی ہو جائے تو کم از کم میں سچ کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ کل کے دن اس کے دل کا سب سے پرانا زخم دوبارہ کھلنے والا تھا۔ اگلی صبح آسمان پر ہلکی دھند تھی۔ زینب مقررہ وقت سے پہلے ہی اس کیفے پہنچ گئی جہاں وہ اور احمد کبھی گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ وہی کھڑکی کے پاس والی میز، وہی مدھم موسیقی، مگر اب دل میں وہ بے فکری نہیں تھی جو کبھی اس جگہ کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ وہ کافی کے کپ کے دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ جب دروازہ کھلا، احمد اندر داخل ہوا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نظر ٹھٹک گئی، جیسے وہ بھی زینب کو بدلتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا، مگر آنکھوں میں وہی پرانی بے چینی تھی۔ تم بدلی نہیں ہو، احمد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بدل گئی ہوں، بس تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ احمد خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں تمہیں چھوڑ کر اس لیے گیا تھا کیونکہ میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ یہ فیصلہ تم نے میرے حق میں خود ہی کر لیا تھا؟ زینب کی آواز نرم تھی،
مگر اس میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ احمد نے نظریں جھکا لی۔ میرے اوپر قرض تھا، گھر کی ذمہ داریاں تھیں، اور ایک سچ جو میں تمہیں بتا نہیں سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے بوجھ تلے آؤ۔ اور اب؟ زینب نے پوچھا۔ اب کیوں بتانے آئے ہو؟ احمد نے جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ مجھے نوکری کے لیے بیرون ملک جانا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ جانے سے پہلے چاہتا تھا کہ تم جان لو کہ میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ زینب نے کاغذ کی طرف دیکھا، پھر احمد کی آنکھوں میں۔ کبھی کبھی سچ نہ بولنا ہی جھوٹ ہی ہوتا ہے احمد۔ وہ لمحہ بھاری ہو گیا۔ احمد نے گہری سانس لی اور بولا، میں نے ایک اور شادی کر لی ہے۔ زینب کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیفے کی آوازیں اچانک مدھم ہو گئیں۔ مبارک ہو، یہ لفظ اس کے ہونٹوں سے نکل تو گئے، مگر دل وہیں کہیں ٹوٹ گیا۔ یہ شادی مجبوری تھی، احمد نے جلدی سے کہا۔ میرے والدین۔ بس۔ زینب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے اب مجبوریوں کی کہانیاں نہیں سننی۔ وہ اٹھی۔ تم نے جو چھوڑا تھا وہ صرف میں نہیں تھی احمد، تم نے میری امید بھی چھوڑ دی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے زینب کو لگا جیسے اس نے خود کو پہلی بار ترجیح دی ہو، مگر یہ ترجیح بھی آنسوؤں کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ کافی شاپ سے نکلتے ہوئے زینب نے گہری سانس لی۔ سرد ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں ابھی بھی بے قابو تھیں۔ احمد کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر تنہا ہو گئی تھی، مگر اس بار کچھ فرق تھا۔ یہ تنہائی خوف کی نہیں بلکہ ایک نیا احساس دیتی تھی، خود پر اعتماد۔ وہ سڑک کے کنارے چلتی رہی اور ہر قدم کے ساتھ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں اب کسی کے فیصلے پر اپنی زندگی نہیں جیوں گی۔ گھر پہنچ کر زینب نے اپنی پرانی ڈائری کھولی۔ صفحات میں بھری یادیں، محبتیں، دکھ اور امید۔ اس نے قلم اٹھایا اور آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا۔ اب میں اپنی زندگی کی مالک ہوں، جو بھی ہوا اس کا بوجھ دوسروں پر ڈالنے کا حق مجھے نہیں۔ رات کے اندھیروں میں زینب نے پہلی بار اپنے دل کی پوری آواز کو قلم سے باہر نکالا۔ لکھتے لکھتے اس کے آنسو ختم ہو گئے، مگر دل ہلکا محسوس ہونے لگا۔ اس نے جان لیا تھا کہ دکھ کے ساتھ جینا بھی ایک فن ہے اور اسے سیکھنا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چاندنی نے سڑکوں پر ہلکی روشنی ڈال رکھی تھی اور بارش کے بعد کی نمی نے ہر چیز کو تازہ بنا دیا تھا۔ زینب نے خود سے کہا، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر اب میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کے لیے ذمہ دار ہوں گی۔ اس دن زینب نے پہلی بار محسوس کیا کہ تنہائی بھی کبھی کبھی سکون دیتی ہے، اور سچ کے سامنے کھڑے ہونا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس رات کے بعد زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ ماضی کے بوجھ کو دل سے اتار دے گی اور اپنے لیے ایک نیا راستہ بنائے گی، ایک ایسا راستہ جہاں صرف وہ خود اور اس کی خوشی اہم ہوں گی۔